اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج مبارک۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 برس اور 3 مہینے تک پہنچی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور شب معراج میں چوتھی مرتبہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تاکہ دل مبارک میں قوت پیوست کر دی جائے، تاکہ آسانی سے عالم ملکوت کی سیر کر سکیں اور تجلیات الہی کو دیکھ سکیں۔ اور ماہ رجب کی 27ویں تاریخ میں درگاہ الہی سے جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم ہوا وہ رضوان سے کہیں کہ بہشت کی آرائش کریں، اور حور و غلمان سے کہو کہ وہ اپنے زیب و زینت سے آراستہ کریں، اور ملائکہ سے کہو جو کہ قبروں میں عذاب کرنے والے ہیں آج کی شب عذاب قبر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں، اور مالک دروغہ دوزخ کو کہو کہ وہ دوزخ کی آگ بجھا دے۔ پس یہ حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروردگار کا لے کر رضوان اور حور و غلامان اور ملائکہ عذاب کو اور مالک و دوزخ کو پہنچا دیا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں درمیان حتیم کے سو رہا تھا کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے آ کر مجھ کو اٹھایا اور سینے سے ناف تک چیر کر دل میرا نکالا، اور ایک سونے کی طشت میں آب زمزم سے اس کو دھو کر ایمان و حکمت سے بھرا، پھر اس کو اسی مقام پر رکھ دیا۔ اور روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، اے جبرائیل، مرغرار بہشت سے براق اور 70,000 فرشتے لے کر مکے میں جاؤ اور میرے حبیب قریشی کو میری درگاہ عالی میں پہنچاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بموجب ارشاد جناب باری تعالیٰ کے براق اور 70,000 فرشتے لے کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو خواہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھیں پہنچے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس شب کو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بعد نماز عشاء کے سو رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھ کو نیند سے اٹھایا، اور وہ کہتے تھے، اے حبیب مقبول، اٹھو، آج شب آپ کی معراج ہے۔ ان کے اٹھانے سے میں اپنی نیند سے بیدار ہوا تو مجھ کو آب زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے، آب زمزم سے وضو کرایا اور 2 رکعت نماز پڑھوا کر مسجد کے دروازے پر لائے، تو وہاں میں نے ایک براق کھڑا ہوا دیکھا، ایسا کہ وہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، اور منہ اس کا مانند آدمی کے تھا، اور سرین اس کی مانند گھوڑے کے، اور پاؤں اس کے مانند شتر مرغ کے، اور سینہ اس کا مانند شیر کے، اور دونوں پر اس کے مانند پروں کے تھے، اور زین اور لگام اس کی یاقوت اور مروارید سے مرصع جڑاؤ تھی۔ پس سوار ہونے میں نے ذرا تأمل کیا، بس اسی وقت حکم الہی پہنچا، اے جبرائیل علیہ السلام، میرے حبیب سے پوچھو کہ توقف کرنے کا کیا سبب ہے۔ تب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، آج مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا اور میری سواری کو براق بھیجا، لیکن میں اس اندیشے میں ہوں کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ بھوکے پیاسے گناہوں کے بوجھ گردن پر رکھے ہوئے قبروں سے باہر نکلیں گے، اور 50,000 برس کی راہ قیامت کے دن آگے رکھی ہے، اور 30,000 برس کی راہ پل صراط کی دوزخ پر رکھی ہے، تو کیوں کر طے کر کے منزل مقصود تک پہنچیں گے؟ کیسے پہنچیں گے؟ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، اے میرے حبیب کچھ غم نہ کیجیے، جس طرح آج میں نے تمہارے لیے براق بھیجا ہے، اسی طرح تمہاری امت کے واسطے ہر ایک قبر پر براق بھیجوں گا، اور سب کو براق پر سوار کر کے پل صراط سے پار اتاروں گا، اور میں اپنی شان کے مطابق 30,000 برس کی راہ ایک پل میں طے کروا کر منزل مقصود
پر پہنچاؤں گا۔ جب یہ حکم ہوا تب پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے تو براق کودنے پھاندنے لگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے براق سے کہا، اے براق، تو نہیں جانتا ہے کہ یہ پیغمبر آخر الزماں ہیں؟ یہ سن کر براق نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے بہت براق اور بھی میرے سوا پیدا کیے ہیں اور وہ سب داغ محمدی رکھتے ہیں۔ اب عرض میری یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری ہی پشت پر سوار ہوں، تاکہ قیامت کے دن سب براقوں پر مجھ کو فخر حاصل ہو۔ پھر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا۔ تب براق نے فخر سے اپنی پیٹھ پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور داہنے بائیں جبرائیل و میکائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے رقاب میں حاضر تھے۔ مکہ معظمہ اور آب زمزم اور مقام ابراہیم کے پاس جا کر ایک ہی لحظے میں بیت المقدس میں پہنچے۔ فرماتے ہیں، اثناء راہ میں ایک آواز داہنی طرف سے اور ایک آواز بائیں طرف سے سنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہو، تم سے کچھ سوال کروں گا۔ میں نے اس آواز کا کچھ خیال نہ کیا اور وہاں سے آگے بڑھا۔ پھر دیکھا کہ ایک بڑھیا اپنے زیورات اور لباس سے آراستہ کر کے خوبصورت بن کر میرے سامنے آ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ۔ سو میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا اور آگے بڑھا اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، وہ داہنی اور بائیں طرف کیسی آواز آئی تھی اور بڑھیا سنگار کیے کون کھڑی تھی؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آواز داہنی طرف سے یہودیوں کی تھی۔ اگر آپ جواب دیتے تو سب امت آپ کی یہودی ہو جاتی، اور جو آواز کے بائیں طرف سے آتی تھی وہ نصرانیوں کی تھی۔ اگر آپ جواب دیتے تو سب امت آپ کی نصرانی ہو جاتی، اور وہ بڑھیا سنگار والی دنیا تھی۔ اگر آپ اس کی طرف دیکھتے تو سب امت آپ کی غلبہ دنیا میں ہلاک ہو جاتی۔ اس کے بعد 3 پیالے لائے گئے، ایک پیالہ شہد کا، دوسرا شراب کا اور تیسرا دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ یہ تینوں پیالے میرے سامنے لائے گئے۔ میں نے دودھ والے پیالے کو اٹھایا اور اس کا سارا دودھ پی گیا اور باقی کی طرف کچھ خیال نہ کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے بہت خوب کیا جو آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا، اس کا دودھ پی لیا۔ دودھ سے مراد دین اسلام ہے، اور پھر وہاں سے دوسرے مقام میں آ گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس جگہ 2 رکعت نماز پڑھیے، کیونکہ یہ جگہ طور سینا ہے۔ اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی تھیں۔ تب میں نے اس جگہ اتر کر وہاں 2 گانہ نماز پڑھ لی۔ پھر وہاں سے براق پر سوار ہو کر آگے چلا تو ایک جگہ نظر آئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہاں پر پھر 2 رکعت نماز پڑھیے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ پیدا ہوئے تھے۔ اور پھر اس جگہ سے میں بیت المقدس میں گیا اور تمام ملائکہ نے آسمان سے نیچے اتر کر کہا، السلام علیکم یا نبی آخر الزماں، اور کہا، بہت پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک۔ اور تمام انبیاء وہاں آ کر جمع ہوئے اور پھر سب نے کہا، السلام علیکم یا نبی اللہ۔ پھر تمام نبیوں کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی اور امامت کرائی اور تمام انبیاء مقتدی ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ مکہ معظمہ سے بیت المقدس 3 مہینے کی راہ ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 قدم میں وہاں پہنچے۔ یہ آپ کو معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک پتھر سامنے بیت المقدس کے تھا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک پڑا تو اس پتھر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ کو اس جگہ پر 70,000 برس ہوئے ہیں، کسی کا قدم مجھ پر نہ پڑا۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ ہوا پر معلق رہوں قیامت تک۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب باری تعالیٰ میں دعا کی اور فوراً ہی مستجاب ہوئی۔
چنانچہ اب تک وہ پتھر ہوا پر معلق ہے۔ اس جگہ میں عجائب و غرائب دیکھتے ہوئے براق پر سوار ہو کر اول آسمان کے دروازے پر جا پہنچے۔ اس جگہ جبرائیل علیہ السلام نے دروازے پر دستک دی۔ فرشتوں نے پوچھا تم کون ہو؟ بولے میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد پیغمبر آخر الزماں ہیں۔ تب فرشتوں نے کہا مرحبا یا رسول اللہ، اور فوراً دروازہ کھول دیا اور درمیان آسمان کے داخل ہوئے، اور وہاں پر اسماعیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار موجود تھے۔ وہ اپنے ہمراہ سب فرشتوں کو لے کر ہمارے پاس آئے اور پھر سب نے ہم سے معانقہ کیا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے، آدم باغ رضوان سے میرے استقبال کو آئے اور کہا مرحبا یا نبی الصالح۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک مرغ سفید عظیم الشان ہے، جسم اس کا سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اور ایک پاؤں اس کا عرش پر اور دوسرا پاؤں تخت الثری تک ہے، اور ایک بازو اس کا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اور پر اس کے نور سے بنے تھے، اور غذا اس کی حمد و ثنا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا یہ کون مرغ ہے؟ کہا کہ یہ مرغ نہیں ہے، ایک فرشتہ ہے بصورت مرغ کے۔ جب رات ہوتی ہے تب اس وقت پہ یہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اور تسبیح اس کی سبحان المالک القدوس القبیر المتعال لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس کی تسبیح کی آواز سے دنیا کے مرغ بیدار ہوتے ہیں، اور وہ بھی اپنے اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں اور آواز دیتے ہیں۔ پھر وہاں سے آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک فرشتہ آدھا جسم اس کا آگ کا اور آدھا جسم برف کا ہے، نہ آگ برف کو جلائے نہ برف آگ کو بجھائے، اور وہ تسبیح پڑھتا ہے، اور داہنے اور بائیں اس کے بہت فرشتے کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ فرشتہ کون ہے؟ وہ بولے یہ مہتر رعد ہے، اور یہ دنیا میں پانی اور برف برساتا ہے، بس یہی کام اس کا ہے۔ پھر وہاں سے گزر کر لبے دریا گیا، اور وہاں سے آگے بڑھ کر دیکھا کہ کچھ لوگ زراعت کرتے ہیں۔ وہ اسی وقت بوتے ہیں اور اسی وقت وہ زراعت تیار ہوتی ہے، اور اسی وقت وہ کاٹتے ہیں، اور ایک ایک دانے کے بدلے 700 دانے اٹھاتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوشش و محنت خدا کی ہے، اور لوگوں کی خدمت محض خدا کے واسطے کرتے تھے، اور محتاج لوگوں کی حاجت بھرلاتے تھے، دل اور زبان سے، ہاتھ اور مال سے خدمت کرتے تھے۔ اسی واسطے خدا تعالیٰ نے ان کو روزی میں برکت دی ہے۔ اس کے بعد دیکھا کہ چند فرشتے آدمیوں کا سر پتھر سے کوٹتے ہیں، اور پھر وہ درست ہو جاتا ہے، پھر کوٹتے ہیں، دم بدم اسی طرح ہوتا ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ تارک الجماعت، پنجگانہ نماز ادا کرنے میں سستی کرتے تھے اور نمازوں کو وقت پر نہیں ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک گروہ کو دیکھا کہ فرشتے سب مانند 4 پایوں کے ان کو ہانکتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، اور نہایت شدید پیاس اور بھوک میں ان کو کانٹے زری کے کھلاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان سبوں نے زکوٰۃ کا مال اور صدقہ فطر اور قربانی ادا نہیں کی تھی، اور حقدار فقیر محتاج کو نہیں دیا تھا، اور نہ اس پر رحم کیا۔ پھر کچھ آگے بڑھے تو دیکھا کہ مرد اور عورتیں ہیں کہ ان کے آگے طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف گوشت مردار نجس کھاتے ہیں، اور نعمت پاکیزہ کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر بڑا ہی متحیر ہوا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا سب جور و خصم ہیں، مرد اپنی جوروں کو چھوڑ کر اور جور و شوہر کو چھوڑ کر حرام کاری اور بے حیائی کا کام کرتے تھے، اور حلال کسب نہیں کھاتے تھے، چوری و دغا بازی اور فریب سے کھاتے تھے۔ اور پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کو آگ کی سولی پر چڑھایا ہے، اور سب خوب چلا رہے ہیں۔
میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بولے یہ حال ان سبوں کا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ بولے یہ حال ان سبوں کا ہے جو سرے بازار اور راہ میں بیٹھ کر لوگوں پر ہنستے تھے اور لباس اور شکل پر تان و تشنیع کیا کرتے تھے اور لوگوں کو ہنسانے کے واسطے نام خراب لے کر پکارتے تھے، اور ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کو انہی کے بدن کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھلاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ اپنے بھائی مسلمان کی غیبت اور شکوہ کرنے والوں کا حال ہے۔ اور پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ آگ کی کینچی سے ان کے ہونٹ اور زبان کاٹی جا رہی ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سب بسبب طمع کے بادشاہوں اور امیروں اور دولتمندوں کی خوشامد کے واسطے جھوٹی بات کیا کرتے تھے، اور یہ سب لیڈر اور واعظ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کو تو حق بات کی نصیحت کرتے تھے لیکن خود بد عمل کرنے کے مرتکب ہوتے تھے اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے تھے۔ پھر چند آدمیوں کو دیکھا کہ منہ ان کے سیاہ اور آنکھیں ان کی نیلی، اور نیچے کا ہونٹ ان کے پاؤں اور اوپر کا ہونٹ ان کے سر پر ہے، اور لہو، پیپ اور نجاست ان کے منہ سے بہتی ہے، اور گدھوں کی طرح چلاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حال نشہ پینے والوں کا ہے۔ اور پھر ایک اور گروہ کو دیکھا کہ زبان ان کی پیچھے کی طرف کھینچ کر نکالی ہے اور شکل ان کی مانند سور کے ہے، اور وہ آگ کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ جھوٹی گواہی دینے والوں کا گروہ ہے۔ اور پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ پیٹ ان کا پھولا ہوا مانند گیند کے، اور رنگ ان کا زرد، اور ہاتھ پاؤں ان کے زنجیروں اور گردنوں میں توق کے آتشی ہے، اور سانپ بچھو ان کے پیٹ کے اندر سے نظر آتے ہیں، اور جب وہ اٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پیٹ کے بوجھ سے گر پڑتے ہیں اور آتش کے اندر جلتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حال سود اور رشوت خوروں کا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک گروہ عورتوں کا دیکھا، ان کا منہ سیاہ اور آنکھیں نیلی پیلی اور آتشین کپڑے سے پہنے ہیں، اور فرشتے ان کو آگ کے گرزوں سے مارتے ہیں، اور وہ مانند کتیوں کے چلاتی ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کن لوگوں کا حال ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی نافرمان تھیں اور اپنے شوہروں کو ناخوش رکھتی تھیں اور بے حکم شوہروں کے ادھر ادھر پھرتی رہتی تھیں اور اللہ تعالیٰ اور رسول خدا کے حکم کے خلاف کام کرتی تھیں۔ پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ الٹے ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں، اور فرشتے بد شکل آگ کے گرزوں سے ان کو مارتے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حال منافقوں کا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک فرقہ کو دیکھا کہ وہ آگ کے جنگل میں قید ہیں، اور آگ ان کو سختی سے جلاتی ہے اور تمام بدن میں زخم مانند جذام کے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے اور کھانے پینے اور رہنے کے مکان کے واسطے ان کو تکلیف دی، اور اپنے ماں باپ سے بے ادبی کرتے تھے، ناشائستہ گفتگو کرتے تھے، اور پھر وہاں سے آگے بڑھ کر ایک میدان بہت بڑا دیکھا کہ اس سے مشک و عنبر کی خوشبو اور اس کے ساتھ ایک آواز آتی تھی اس مضمون کی، یا الہی جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے پورا کر۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ خوشبو اور آواز کہاں سے آتی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ خوشبو اور آواز بہشت کی ہے، نعمتیں اور میوے رنگ برنگ، اور مکان سونے چاندی اور یاقوت اور مروارید وغیرہ سے اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھے ہیں۔ اور اس کی آواز کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے گا اور حکم قرآن و حدیث کے چلے گا اور شرک اور بدعت سے دور رہے گا تو میں اس شخص کو تجھ میں داخل کروں گا۔ اور بہشت کہتی ہے کہ یا الہی میں راضی ہوں۔
اس کے بعد پھر ایک میدان میں گھسے، اس میں سے بدبو اور آواز گریا کی آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ بدبو دوزخ کی ہے اور وہ زنجیر، آواز توق اور سانپ اور بچھو وغیرہ کی ہے، اور دوزخ فریاد کرتی ہے یا الہی وعدہ میرا پورا کر۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ جو کوئی شخص شرک اور کفر اور بدعت کرے گا اور صحیح طور پر میری پرستش نہ کرے گا اور میرے رسول کی تکذیب کرے گا، اس کو میں تیرے حوالے کر دوں گا۔ اور دوزخ کہتی ہے کہ یا الہی میں راضی ہوں۔ پھر وہاں سے دوسرے آسمان کے دروازے پر گئے اور دروازے پر جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی۔